اور جناب اب اگلی باری اظہار خیال کے لیے جو خوبصورت سی شخصیت ہمارے ساتھ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ ادبی حلقوں میں شاعری، تحقیق، تنقید، نظامت کاری کے حوالے سے معروف ہیں۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ کی ادبی خدمات پر ایک نظر ڈالی جائے تو ڈاکٹر رخسانہ صبا کا ایک شعری مجموعہ راکھ روشن ہے، 2017 میں شائع ہوا۔ آپ کی مرتب کردہ کتاب جہاد سر سید بھی اسی سال منظر عام پر آئی۔ آپ کا دوسرا شعری اور مضامین کا مجموعہ زیر ترتیب ہے۔ تحقیقی مقالہ اردو کی طویل نظمی اور جمیل الدین عالی کی نظم انسان 2018 میں اشاعت کے مراحل سے گزرا، جس پر آپ نے جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ پاکستان پبلشر ایسوسی ایشن نے اس کتاب کو بہترین تحقیقی کتاب کا ایوارڈ بھی دیا۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ نے شعبہ اردو جامعہ کراچی میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پہ تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ آپ انجمن ترقی اردو کراچی کے شعبہ مطبوعات سے بھی وابستہ رہیں اور انجمن کے رسالوں شش ماہی اردو تحقیقی مجلہ اور ماہنامہ قومی زبان کی نائب مدیر کی حیثیت سے بھی کام کرتی رہیں۔ تو جناب اس ماہ جتنا بھی ہم کہیں کہ اتنی شاندار شخصیت کو میں دعوت اظہار خیال دینے جا رہی ہوں، ہمہ جہت شخصیت ہیں یہ، تشریف لائیے ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ اور اپنا اظہار خیال فرمائیے۔ بہت شکریہ ممتاز ملک صاحبہ، اور بہت اچھی نظامت آپ کر رہی ہیں اور بہت ہی شگفتہ بیانی کے ساتھ۔ اور پہلے تو یہ بتائیے میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ بزم ارباب سخن شکاگو، اور ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل دونوں تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ان کے منتظمین افضال الرحمان افسر صاحب ہیں اور کامران عثمان صاحب کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے مدعو کیا، اور انجم عثمان صاحبہ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنے اچھے لوگ، اتنی اچھی محفل یہاں پر ان کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ اور سعدیہ حریم صاحبہ ہماری بہت پیاری دوست اور بہت محترم، بہت اچھی شاعرہ، صدارت کے منصب پہ جلوہ افروز ہیں، تو میں سعدیہ صاحبہ سے اجازت کے ساتھ صاحب صدر کی اجازت سے دو صفحے کا ایک مختصر سا مضمون میں نے لکھا ہے انجم عثمان کی شاعری پہ، اور وہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے ناشنیدہ ایک تعصب۔ آواز آ رہی ہے؟ جی ناشنیدہ ایک تعصب، غم گزیدہ ہوں ناشنیدہ ہوں، پس نشیں آہ نارسا موجود۔ انجم عثمان کے اس شعر کو اگر سرسری طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ محض شاعرہ کی ذاتی واردات ہے، کیونکہ اس میں واحد متکلم کی صورت میں اظہار موجود ہے۔ لیکن اس عہد ناپرسا میں جب حرف کی آبرو رخصت ہو چکی ہے، کرتاس و قلم کی جستجو اور کتاب کی خوشبو سے آج کا قاری دور ہے، مادی آسائشوں کی دوڑ میں شامل انسان احساس کی دولت سے محروم ہے، ایسے میں کسی غمزدہ کی وہ آہ نارسا کون سنے گا جو دل کے کسی گوشے میں چھپ کے بیٹھی ہے اور باہر نکلنا چاہتی ہے۔ بے حسی کی ایک شدید کیفیت ہے جو 21ویں صدی کے انسان پر طاری ہے۔ ہمارے ارد گرد لوگ دکھوں سے نڈھال ہیں، مگر ہم اپنے ذاتی مفادات میں گم۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ آہ نارسا ہمارے اجتماعی وجود میں ہی کہیں موجود ہے اور سماعتوں سے محروم ہے۔ شاید اسی لیے انجم عثمان نے اپنے دوسرے شعری مجموعے کا نام ناشنیدہ رکھا ہے۔ ویسے تو سماعتوں کے منجمد ہو جانے کی یہ شکایت کوئی نئی نہیں، بیشتر تخلیق کار اس حوالے سے گلہ گزار ہیں، لیکن انجم عثمان کے تازہ شعری مجموعے میں اس حوالے سے ایک اور بھرپور غزل بھی موجود ہے، جس کی خوبصورت ردیف نے جہاں ایک طرف اسے غزل مسلسل میں ڈھال دیا ہے اور دوسری طرف یہ سماعتوں کی گمشدگی پر ایک بھرپور طنز بھی ہے۔ یہ 10 اشعار کی ایک غزل ہے جس کے 5 اشعار میں آپ کو سناتی ہوں۔ کن کی تجلیات نے کیا مجھ سے کچھ کہا، تخلیق کائنات نے کیا مجھ سے کچھ کہا، ایک ساعت سعید رہی میرے روبرو، ہنگامے بے ثبات نے کیا مجھ سے کچھ کہا، اے مجھ سے ہم کلام جنوں خیزی حیات، دانائے کائنات نے کیا مجھ سے کچھ کہا،
تاروں بھری بساط بچھا کر سرے فلک، تاروں بھری بساط بچھا کر سرے فلک، نو آفریدہ رات نے کیا مجھ سے کچھ کہا، اور انجم سماعتوں میں ہے سرگوشیاں سی کیوں، امبوہے خواہشات نے کیا مجھ سے کچھ کہا، کیا مجھ سے کچھ کہا ایسی ردیف ہے جو بیان کی سوالیہ کیفیت کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے ہر شعر کے آخر میں علامت استفہامیہ ہو یا نہ ہو، پوری غزل سوالات کے پردے میں انسان کے اس گریز پار رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے سبب کن فیکون کی پراسراریت، خالق کائنات کی تخلیقیت، زندگی کی ہمہ ہمی اور جنو خیزی، خوشیوں کی بے ثباتی اور تاروں بھری رات کی حسن آفرینی بھی انسان کو غور و فکر پر آمادہ نہیں کرتی، یہاں تک کہ خواہشات کے جس انبوہ کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے وہ بھی اس کی سماعتوں میں محض سرگوشیوں کی صورت ہی ابھرتی ہیں، اور انسان ان کے حسن و قبح پر غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ زندگی کے سارے حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں مگر وہ ایک تجاہل عارفانہ کے ساتھ سوال کرتا رہتا ہے کہ کیا مجھ سے کچھ کہا۔ ناشنیدہ کی غزلوں میں فلسفیانہ رنگ بھی جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ فلسفہ چونکہ انسان اور کائنات کے تعلق سے سوالات قائم کرتا ہے، اس لیے یہ تفکر خواہ انسان اور کائنات کے تعلق سے ہو یا اظہار غم اور اہل نقد کی سرد مہری کے حوالے سے، استفہامیہ لہجہ انجم کے اشعار میں نمایاں ہے۔ مثلا نقشۂ موج تلاطم خیز ہوں اس بحر میں، صورت قطرہ پسے دامان دریا کیوں رہوں، ہے مکان و لا مکان کے بھید سب مجھ پر آیاں، پردہ دارے بستہ امروز و فردا کیوں رہوں، اور نمی زیرے نقابے تارے مژگاں کس لیے ہے، عروسے غم پسے پیراہنے جاں کس لیے ہے، حرارت سے لہو کی ہم نے سینچا حرف تازہ، سخن کے باب میں پھر یہ زمستاں کس لیے ہے۔ یہ تفکر آمیز لہجہ انجم کے بیانیہ انداز میں بھی نمایاں ہے۔ مثلا وہ کہتی ہیں کہ گم ہے نرنگ حجابات سیاہ پوش تلے، رات کے سارے فسوں وقت سحر کھلتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اچھا شعر دیکھیے کہ قضا و قدر کے اور جبر و اختیار کے بھید، قضا و قدر کے اور جبر و اختیار کے بھید کھلیں گے پانچویں سمت اور ساتویں در سے، یہاں تک داخلی کیفیات، شکریہ، یہاں تک کہ داخلی کیفیات، عشق و محبت کے جذبات اور ہجر و وصال کے موضوعات میں بھی یہی گویا اس شاعری پر جذبے سے زیادہ فکر غالب ہے۔ دیکھیے چند اشعار، تو غوغائے نارسائی کا دیوان عشق ہے، تقویم اضطراب کا عنوان عشق ہے، اور پرتوے نقش رخ یار تو اس میں بھی نہیں، حیرتی ہوں کہ پھر آئینے میں دیکھا کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ تنگ دامانی عالم میں سما ہی نہ سکی، ہے سریر آرا کراں تابہ کراں وسعت ہجر۔ موضوعاتی حدوں سے باہر نکل کر دیکھا جائے تو اس مجموعے پر فارسی الفاظ و تراکیب کا رنگ بہت زیادہ گہرا نظر آتا ہے، جس کا ذکر دیگر تبصرہ نگاروں نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح موضوعات کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی سطح پر بھی اس شاعری کا رشتہ روایت اور کلاسیکیت سے جڑا ہوا ہے۔ چشم حیرانی افلاک، دام گزرگاہ خیال، میانے موجہ گل، چشم نم آہنگ، قبائے سرو غزل، طلسم حسن سخن، پیش گاہے ہفت افلاک، ورائے حد زمان و مکان، فکر بود و نبود، خیمہ گہے تجلیات اور ایسی دیگر کئی تراکیب اس بات کا ثبوت ہے کہ انجم عثمان فارسی زبان سے گہرا لگاؤ رکھتی ہیں۔ اس طرز بیان کو خوبی بھی سمجھا جا سکتا ہے اور خامی بھی۔ خوبی اس لیے کہ ہمارے ادب سے فارسی زبان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، لیکن اس زبان سے آگاہی رکھنے والے لوگ اب خاک خالی نظر آتے ہیں، اور خامی اس لیے کہ اس مشکل پسندی کو تو غالب کے زمانے میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب فارسی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آج تو بدقسمتی سے جامعات کے شعبہ ہائے اردو سے وابستہ بیشتر طلبہ کی اردو بولنے اور لکھنے کی صلاحیت بھی مشکوک ہے۔ ایسے میں الفاظ کی ثقالت
اور پیچیدہ فارسی تراکیب سے ابہام و اہمال اور عدم ابلاغ کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی 21ویں صدی میں اردو غزل کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ بعض غزلوں کی مشکل ردیفیں بھی انجم عثمان کی تجربہ پسندی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی انہوں نے اظہار کے لیے سادہ زبان سے کام لیا ہے وہاں وہاں شعر کی تاثیر بہت بڑھ گئی ہے۔ مثلاً آپ یہ اشعار سنیے کہ سیے جائیں گے لب تیرے بھی ایک دن، سیے جائیں گے لب تیرے بھی ایک دن، تیری آتش بیانی بڑھ گئی ہے، اور الجھ کے رہ گئی ہوں ابتدا میں، بہت آگے کہانی بڑھ گئی ہے، اور جانے کیا ہے پس آئینہ بتاتے بھی نہیں، جانے کیا ہے پس آئینہ بتاتے بھی نہیں، آئینے میں یہ اترتے یہ سماتے ہوئے لوگ۔ اور یہ اور بہت خوبصورت شعر سنیے کہ خاموشیوں میں میری قیامت کا شور تھا، خاموشیوں میں میری قیامت کا شور تھا، باہم لپٹ کے روئے ہیں رسوائی اور سکوت۔ عدن سے، اور یہ دیکھیے انسانی تاریخ کہ باغ عدن سے عرصہ محشر تک آ گئے، میں اور میری انجمن آرائی اور سکوت۔ سماجی صورتحال کی آئینہ گری کرتے ہوئے چند اشعار کے علاوہ کورونا کی وبا، بنت حوا، ویلنٹائن ڈے، ماں، کشمیر اور وطن کے موضوع پر آزاد نظم، پابند نظم اور غزل کی حیات میں نظمیہ اظہار بھی موجود ہے، مگر بنیادی طور پر انجم عثمان غزل کی شاعرہ ہیں۔ میں انہیں دوسرے مجموعے کی اشاعت اور آج کی تقریب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کے شعری سفر کے بہترین ارتقاء کے لیے دعا گو ہوں، اور انہی کے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ قارئین بھی اس شاعری کے طلسمات تک پہنچنے کے لیے توجہ کے ساتھ اس شاعری کو پڑھیں گے۔ ان کا شعر سماعت کیجیے کہ جب کسی شعر میں پوشیدہ بھنور کھلتے ہیں، جب کسی شعر میں پوشیدہ بھنور کھلتے ہیں، تب کہیں جا کے طلسمات کے در کھلتے ہیں۔ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ رخسانہ، بڑا خوبصورت اور بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت جامع۔ رخسانہ صبا صاحبہ نے جناب کوزے میں دریا بند کیا اور بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر اپنا اظہار خیال بیان کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، بہت بہت شکریہ اس خوبصورت اظہار خیال کے لیے۔